بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے وہ نازک ٹاپک چھیڑنا چاہتی ہوں جو کہ بہت زیادہ عام ہے کہ تنہائی میں، اکیلے میں ہر کوئی اپنے بڑوں کو اکیلا چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جو مشہور شخصیات ہیں جو اکیلے میں مر جاتی ہیں وہ تو ساری دنیا کے سامنے آ جاتی ہیں، چاہے 1 مہینے کے بعد آئیں، چاہے دو مہینے کے بعد، چاہے 1 ہفتے کے بعد۔ لیکن جو عام گھروں میں ہو رہا ہے، جو ہم میڈیا پہ نہیں آتا اتنا زیادہ، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج کل اولاد کے رنگ ڈھنگ بدل گئے ہیں۔ وہ اپنے بزرگوں کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہ کہیں گم ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہماری بیویاں پسند نہیں کرتی رکھنا، اور وہ بیچارے بوڑھے الگ گھروں میں اکیلے تنہائی کا شکار ہو کے رہتے ہیں، اور اس 2 میاں بیوی میں سے پھر ایک کوئی چلا جاتا ہے تو پھر ایک ہی رہ جاتا ہے۔ جو ایک رہ جاتا ہے وہ تنہائی کا شکار ہو کے اپنی بیماری کو لے کے، اپنی تکلیفوں کو لے کے چلتا ہے۔ ظاہر ہے ہم نے ضعیفی میں اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ ضعیف کیسے لگ رہے ہوتے تھے۔ ان کو ضرورت ہوتی تھی گھر والوں کی، ان کو ضرورت ہوتی تھی اولاد کی محبت کی، لیکن آج کل اولاد جو ہے اپنے والدین سے جان چھڑاتی ہے۔ جن کے بچے باہر چلے گئے ہیں وہ باہر سے پیسہ بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک نوکر رکھ لو، یہ رکھ لو، لیکن خود نہیں آتے ہیں۔ اور بہت سارے بچے تو ایسے ہیں جو اپنے والدین کو پیسہ بھی نہیں دیتے، خرچہ بھی نہیں بھیجتے، اور وہ قسم پرسی کا شکار رہتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ پڑوسی ان کی مدد کرتے ہیں، پڑوسی ان کو تھوڑا بہت کھانا ڈلوا دیتے ہیں، کچھ گزارے کے لیے کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ہیلپ کرنے آ جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ہر وقت ہو۔ پھر ایک انسان کی اپنی بھی انا ہوتی ہے، وہ اپنی انا کے لیے چھپ رہتے ہیں۔ ضعیفی میں ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، طبیعت خراب ہو گئی، کبھی بی پی ہائی ہو گیا، کبھی پھسل کے گر گئے، لگ گئی، کتنے دکھ کی بات ہے۔ یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ والدین کو اکیلے رہنا ہے، جنہوں نے ساری زندگی اپنی اولاد کو پالا پوسا، اپنی ہر خواہش چھوڑ دی ان کے پیچھے، لیکن آج وہ لوگ اولادیں ماں باپ کے ساتھ اتنی زیادتیاں کر رہی ہیں کہ ان کے بچے نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ والدین رہیں، اور نہ بچے خود چاہتے ہیں، نہ بہویں چاہتی ہیں کہ بھئی یہ بوڑھے لوگ ہیں، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ان کو بھی بوڑھا ہونا ہے، کل ان کے بچے بھی یہی کر رہے ہوں گے، جو دیکھیں گے وہی کریں گے نا۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ بھئی آج کل انگلش کا ماحول ہے، کمپیوٹر چل رہے ہیں، موبائل ہے، تو آپ نے بھی کچھ بھی کر کے موبائل اپنے بچوں کو دلا دیے، ان کو لیپ ٹاپ لے کے دے دیے، آئی پیڈ لے کے دے دیے، تو یہ معاشرہ چل رہا ہے نا۔ جب معاشرے میں اس طرح والدین کی عزت کو گرا دیا جائے گا تو کل آپ بھی والدین ہیں، آپ کے بچے بھی آپ کی عزت گرائیں گے، اور یہ چلتے چلتے قیامت تک یہ سلسلہ آ جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو کوئی بھی نہیں روک رہا۔ چند گھرانے ایسے ہوں گے، چند لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھی بیٹیاں بہت خدمتیں کرتی ہیں۔ بعض اچھی بیٹیاں اپنے والدین کی خدمت کر رہی ہوتی، بعض ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں آ پاتی، بیچاریاں مجبور ہوتی ہیں، لیکن وہ آتی بھی ہیں تو وہ نہیں کر پاتی اپنے والدین کے لیے کچھ بھی۔ ہاں، جن والدین نے اپنا پریشر رکھا ہوا ہوتا ہے، ہاں، جہاں سے شوہروں کو پتہ ہوتا ہے کہ جائیدادیں ملی ہیں، چیزیں ملی ہیں، بہت اثاثہ ملا ہے، تو وہ تھوڑی بہت اپنی بیویوں کی سن کے تو وہ کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں ان کی بیٹیوں کے والدین کی طرف، لیکن وہ اپنے والدین کی طرف نہیں جاتے۔ ان کو شکایت ہی رہتی ہے کہ میرے والدین نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے والدین نے مجھے پوچھا نہیں، اس لیے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، اور فتوے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی فتویٰ دے دے تو ہم جان چھڑا لیں، لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ یہ دنیا بہت عارضی چیز ہے، چند دنوں کی ہے۔ والدین بوڑھے چپ چاپ اپنا اللہ اللہ کر کے وقت بھی گزار لیں گے، رو بھی لیں گے، چپ بھی کر جائیں گے، لیکن تنہائی میں ایسا کیا ہے؟ وہ اولاد کیوں نہیں اپنے ماں باپ کو سمجھتی اور ان کو اکیلے رہنے دیتی اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے؟
وہ بیویاں اپنی ماؤں کو تو جا کے دیکھ رہی ہیں، لیکن وہ اپنے شوہروں کی ماؤں کو نہیں پسند کرتی۔ یہ معاشرہ خراب سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ چیز اب ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ اکثر لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ تنہائی کا شکار تھے، ان کے والد، اور وہ اکیلے میں ہی جان دے دی انہوں نے اللہ کو، کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ 3-4 دن ہو گئے، دودھ والا کہنے لگا میں روز دودھ لاتا ہوں، کوئی جواب نہیں آتا، تو میں سمجھا کہ بھی گھر کے مالک جو ہے وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ لیکن جب پڑوسیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جاتے تھے تو ہمیں خبر تو دیتے تھے، لیکن ہمیں بھی نہیں معلوم۔ پھر انہوں نے کوشش کی ان کے بچوں سے، دروازوں کھڑکیوں سے جھانکا کہ کوئی آواز تو آئے، دیکھا پنکھا کھلا ہوا ہے اور ٹی وی بھی چل رہا ہے، لیکن کوئی ہے نہیں۔ پھر انہوں نے ظاہر مدد لی کسی کی اور دروازے توڑے گئے، تو پھر اندر دیکھا جو بزرگ تھے وہ تنہا انتقال کر چکے تھے، اور ان کی اولاد کو پتہ بھی نہیں تھا۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے یہ حال تھا کہ اخبار والا آیا اور 4-5 اخبار باہر جمع تھے، دودھ والا روز گھنٹی بجا کے جا رہا تھا، لیکن کسی کو یہ پتہ نہ چلا کہ اندر جو ہیں صاحب وہ انتقال کر چکے ہیں۔ یہ کتنی دکھ کی بات ہے۔ یا تو ہمارے محلوں میں ایسی کمیونٹی ہونی چاہیے، ایسی بات ہونی چاہیے کہ وہ ہر ایک کی خبر رکھیں کہ بھئی یہ صاحب کیسے ہیں، یہ اس کا کون ہے کیا نہیں، محلے والے ہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو بہت بڑی بات ہے کہ کم سے کم انسان تنہا تو نہ مرے، پتہ نہیں کیا تکلیف اٹھا کے مرے۔ پھر ان کی اولاد کو اطلاع دے رہے ہیں تو اطلاع نہیں آ رہی۔ جو مشہور آدمی مرا ہے تو اس کی خبریں ٹی وی پہ آ رہی ہیں، بار بار انٹرنیٹ پہ آ رہی ہیں، اور جو ایک بیچارہ عام آدمی اس طرح مر گیا اس کو کسی نے نہیں پوچھا، نہ اس کی اولاد کو پوچھا، نہ کسی کو پوچھا۔ وہ اس لیے کہ اس کو اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنے والدین کو اتنی ضعیفی میں اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ جب تم چھوٹے تھے تو تمہارے والدین نے اکیلا کہیں نہیں چھوڑا، ورنہ آج تم اپنے والدین کے بغیر کہیں اور رہ رہے ہوتے، تم ڈاکو بن چکے ہوتے، تم چور بن چکے ہوتے، لیکن تم برے انسان بن چکے ہوتے، لیکن تمہاری تربیت، تمہیں پڑھانے لکھانے میں، تمہیں اچھا بنانے میں تمہارے والدین کا ہاتھ ہے۔ تم اچھا بن کے صرف اپنی بیوی کے لیے اچھے ہو اور اپنے بچوں کے لیے اچھے ہو، اپنے والدین کے لیے کب اچھے ہو؟ اپنے والدین کے لیے بھی اچھے بنو۔ میں آج کے بچوں سے یہ کہتی ہوں کہ وہ اپنے والدین کی طرف توجہ دیں، اپنے والدین کو دیکھیں، الگ بھی رہتے ہیں تو ڈیلی ان کی خبر لیں، فون کر کے پوچھیں آپ لوگ خیریت سے ہیں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آج کل کی اولاد بچتی ہے اپنے ماں باپ سے کہ کہیں کچھ دینا نہ پڑ جائے، کہیں وہ پیسے نہ مانگ لیں، کہیں ہمیں یہ نہ کہتے کہ ہمارے ہسپتال کا خرچہ اٹھا لو۔ مطلب ایسی بھی اولادیں ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے ایسی اولادوں سے۔ اگر آپ بچپن میں ایسی اولادوں کو پال رہے ہیں، یا تو پھر آپ کی تربیت میں فرق ہے، یا پھر وہ اولاد ہی بے بہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو اور سب کی مدد فرمائے اس چیز میں۔ اللہ تعالیٰ عزت کی موت دے سب بزرگوں کو، بڑوں کو، اور بچوں کو اللہ ہدایت دے کہ وہ اپنے والدین، اپنے گھر کے بڑوں کو اپنا سمجھیں، جنہوں نے وہ گھر بنایا تمہارے لیے، جس نے ایک سایہ دیا تم کو بچپن میں، کھانے پہ وقت پہ تم کو کھانا ملا، وقت پہ تم کو دوائی ملی، اب تمہارا فرض ہے کہ تم ان کا بھی خیال کرو۔ اللہ سب کو توفیق دے کہ وہ اچھے عمل کرے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔